बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर दो तीन बड़ी अहम और दिलचस्प किस्म की डेवलपमेंट्स ज़ेर बहस हैं, ज़ेर गर्दिश हैं। एक तो वेनेज़ुएला के जो सदर को अगवा किया है अमरीकी अफवाज ने या फिर अमरीकी गवर्नमेंट ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, रजीम चेंज हुई है। इसके अलावा ईरान के अंदर भी आज चौथा दिन है, वहाँ पर महंगाई के ख़िलाफ़ मुबैना तौर पर एक एहतजाजी मुज़ाहरा या फिर एहतजाज चल रहा है, और तेहरान से ये एहतजाज शुरू हुआ और अब बताया जा रहा है कि 40 मुख्तलिफ शहरों में ईरान तक पहुँच चुका है। इंटरनल पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर जो स्पीकर पंजाब असम्बली मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, मलिक अहमद ख़ान, उनका एक पॉडकास्ट है मंसूर अली ख़ान साहब के साथ, और उसमें वो एक 2024 के इलेक्शन और बिलखसूस पंजाब असम्बली के इलेक्शंस के ऊपर जो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 वाली कंट्रोवर्सी थी, जो मुस्लिम लीग नून का जो मौजूदा मैंडेट है, मुबैना मैंडेट है, इसको वो जस्टिफाई कर रहे हैं। हकीकत आपके साथ मैं शेयर करूंगा, मैंने कुछ ट्वीट्स भी किए हैं उसके ऊपर और कुछ डिटेल के साथ आपके साथ बताऊंगा वो भी। और दूसरी जो बड़ी बहस चल रही है वो नकदा कोका गाना गाने के ऊपर, जो कबाल हैं, फराज खान गुलकार हैं, उनके ऊपर और बाकी लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया लाहौर में। ये कहानी क्या है? स्पीकर पंजाब असम्बली, क्योंकि बाकी तो मैंने आपको अपडेट्स फराम कर दी कि वेनेज़ुएला वाला मामला चल रहा है, उनके प्रेसिडेंट वाला जो उसको उठाया गया, उसके बाद नायब जो सदर थी, खातून है वेनेज़ुएला की, उन्होंने सदारती जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, उनकी हाई कोर्ट ने ये हुक्म दे दिया है। तो बाकी ईरान वाला मामला भी आप देख ही चुके होंगे कि वहाँ पर भी जिस तरीके से यहाँ पर रजीम चेंज की गई है, वैसी एक अटैम्प्ट करने का प्लान जो है वो मुबैना तौर पर तैयार किया गया है, ताकि आयतुल्लाह खामनाई का जो रजीम है ईरान के अंदर वो तब्दील की जाए। लेकिन कोई खातिर खा रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा ईरान से अवामी सतह पर अमेरिका को। तो स्पीकर साहब वाले मामले के ऊपर आते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली, ये वो स्पीकर पंजाब असम्बली है जिनके बारे में ये कहा जाता था कि इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने में, एस्टैब्लिशमेंट को माइल करने में, या फिर इमरान खान के खिलाफ जनरल बाजवा को करने में इन साहब का बड़ा किरदार था। शहबाज शरीफ की जो मुलाकातें करवाई, बताया जाता है कि इन साहब ने जो है वो करवाई हैं। ये रिपोर्ट हुआ है कई जगहों के ऊपर, और जाहिर है मैंने खुद अपनी आंखों से तो देखा नहीं है, लेकिन ये चीज़ें ज़बान ज़द आम थी। और इस बात का इसी पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने एतराफ़ इस तरह से किया है कि जनरल बाजवा के साथ उनका ताल्लुक़ है, रिलेशन है, फ़लसफ़ा वगैरह वगैरह, उसके ऊपर जो है उनके साथ बातचीत चलती रहती है। मुल्क की दिफा हो, सिक्योरिटी के मामला हो, उनके ऊपर उन्होंने कहा करते हैं, वो मेरे बुज़ुर्ग हैं। तो इस बात की तस्दीक हुई कि उनका रिलेशन था, राब्ता था, ताल्लुक़ था। लेकिन एक बात जब मंसूर अली खान साहब ने इस व्लॉग के अंदर या इस पॉडकास्ट के अंदर की, तो उसकी वजह से मैं ये व्लॉग करने के ऊपर मजबूर हुआ। उन्होंने कहा कि फॉर्म 47 की असम्बली कहा जाता है। तो जस्टिफिकेशन देते हुए जनाब मलिक अहमद खान ने कहा कि पंजाब असम्बली का जो ऐवान है वो 371 मेंबरान के ऊपर मुश्तमिल है, और उनमें से 37 दरखास्तों के ऊपर जो है वो नोटिस हमें आए हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि क्या 37, बाद में उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया कि 5 इसके खिलाफ हैं, 5 इसके खिलाफ, 12-10 इसके खिलाफ, बाकी 20, 22, 26 के ऊपर वो कह रहे हैं कि इतने आए हैं। तो मैं इस बुनियाद के ऊपर कैसे 37 दरखास्तों की बुनियाद के ऊपर कैसे, मतलब इलेक्शन पिटीशंस जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर दरखास्तें थी, कैसे मैं इस ऐवान को फॉर्म 47 वाला कह दूँ, यानी कि जाली फॉर्म वो ऐवान कैसे कह दूँ। तो मैं बड़ा शौक हुआ, हैरान हुआ। ये लोग समझ रहे हैं, ये इनकी साइकोलॉजी बन चुकी है। ये मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, लोगों को इडियट समझ रहे हैं, जाहिल समझ रहे हैं, लोगों को वो उनकी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी है। तो किस तरीके से, मतलब इस तरह से एक ऐसे मैंडेट को जस्टिफाई कर रहे हैं जो कि क्लियरली सबको पता है इनका मैंडेट था ही नहीं, और वो अब कह रहे हैं कि वो जो फॉर्म 47 के ऊपर ये लोग पंजाब असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं, ये असली हैं, ये नकली नहीं है, ये जाली नहीं है, और उसको कह रहे हैं कि ये हुकूमत को करना चाहिए, पंजाब हुकूमत को करना चाहिए, इसका आर्गूमेंट देना चाहिए। मैं तो स्पीकर हूं। अब हकीकत क्या है? 4 मुख्तलिफ सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि ये जो 371 का ऐवान जनाब ने कहा है, और जिसको ये फरमा रहे हैं कि 37 दरखास्तों की वजह से इनको आप जाली ऐवान नहीं कह सकते। पहला तो सवाल ये है कि 297 ऐसी पंजाब असम्बली की जनरल सीटें थी जिनके ऊपर इलेक्शंस होते हैं, बाकी सब 76 के करीब जो नशिस्तें हैं
وہ یا مطلب راؤنڈ کر لیں آپ 74-75 کر لیں، جتنی بھی کر سکتے ہیں آپ، مطلب 66 کے قریب جو وہ ہو جاتی ہے نا اپنا خواتین کی نشستیں بھی ہو جاتی ہیں. تو وہ جو نشستیں ہیں 297 ان کے اوپر جنرل الیکشن میں الیکشنز ہوتے ہیں. جس وقت 2024 کے الیکشن ہوئے اور 9 اور 10 کو جو پہلا رزلٹ آیا، فارم 47 کے باوجود جو پہلا رزلٹ آیا، اس کے مطابق تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں نے 126 سیٹیں جیتی ہوئی تھیں. اور آپ یہ دعویٰ فرما رہے ہیں مطلب یہ دوسرا سوال، آپ یہ دعویٰ فرما رہے ہیں کہ 37 درخواستیں آئی ہیں، تو اس کا دوسرا سوال کا جواب یہ ہے کہ جناب اسپیکر صاحب، جب الیکشن ٹریبیونل کے اندر الیکشن پٹیشن دائر کی جاتی ہے تو جو امیدوار ہوتے ہیں ان کو فریق بنایا جاتا ہے، یا امیدوار کو فریق بنایا جاتا ہے، یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فریق بنایا جاتا ہے، یا ریٹرننگ آفیسر ہوں، یا زیادہ تر آپ کہیں تو کسی ایک درخواست کے اندر آپ الیکشن کمیشن کے علاوہ آپ اسپیکر کو بنا سکتے ہیں. لیکن اس اسپیکر کی دلیل میں نے آج تک نہیں دیکھی انلیس کہ اسپیکر کا خود حلقہ ہو ان کو فریق بنایا گیا ہو. تو جو 37 آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نوٹسز آئے ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ کیوں آئے ہیں، وجہ کیا ہو سکتی ہے. بہرحال یہ دلیل نہیں دی جا سکتی کہ اس کی وجہ سے 37 ہی پٹیشنیں دائر ہوئی ہیں. تو ایک تو جواب اس کا یہ ہو گیا کہ قانونی پروسیس کے اندر فریق بنایا جاتا ہے امیدواروں کو، الیکشن کمیشن کو، ریٹرننگ آفیسر کو. تو تیسرا سوال یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چند ہفتے پہلے ایک باضابطہ طور پر ڈیٹا بھی جاری کیا تھا. اس کے علاوہ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک جو ہے وہ بھی ایک تھنک ٹینک ہے جو کہ الیکشن آبزرور سے بھی کہتے ہیں، وہ آبزرور گروپ بھی ہے، وہ ایک اچھا تھنک ٹینک ہے، اس کے اوپر وہ کام کرتے ہیں، غیر سرکاری ادارہ ہے، وہ الیکشن مانیٹر کر رہے ہیں اور الیکشن ٹریبیونل کی ایکٹیویٹیز کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں. ان کی 7-8 کے قریب رپورٹس اب تک آ چکی ہیں، اور ان رپورٹس کو اگر آپ اسپیکر صاحب دیکھ لیں تو وہ یہ بتاتا ہے کہ تحریک انصاف کے زیادہ تر امیدواروں نے، تقریباً ان کی تعداد 90 کے قریب ہے، الیکشن کمیشن کے سورسز کے ذریعے بھی، ڈیٹا کے ذریعے بھی، اور فافن کی بھی رپورٹس کو آپ ایک ساتھ انالائز کریں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 90+ کے قریب درخواستیں ہیں پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے، آزاد حیثیت کے اندر جو تھے، ظاہر پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے بیک تو تھے، ان کی حمایت تو تھی، لیکن تھے انڈیپینڈنٹ، انہوں نے درخواستیں دائر کی ہیں. تو 126 جمع 90 216 کا نمبر بن جاتا ہے. 216 ٹھیک ہو گیا. اور 216 اس کے ساتھ اگر ریزرو سیٹ بھی آپ نے ہتھیائی ہوئی ہیں، ریزرو سیٹ اگر بھی ان کو مل جاتی تو پھر یہ نمبر 270 تک پہنچ جاتا. 2/3 سیدھی سی اکثریت تھی ان کی. ٹھیک ہو گیا. اور اب آپ فرما رہے ہیں جناب والا کہ 37 درخواستیں ہوئی، کیسے؟ لیٹس سی اگر آپ یہ فرماتے بھی ہیں، آپ کی بات کے اوپر ہمیں اعتبار بھی ہے، آپ اسپیکر کے منصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، فائز ہیں، اور آپ کی ذمہ داری پاکستان کی پنجاب کی اسمبلی کے اندر آئین اور قانون کے مطابق ایوان کی کارروائی چلانا ہے. سمپل بات یہ ہے کہ اگر واقعی میں مسلم لیگ نون کا مینڈیٹ فارم 45 والا ہے اور جینون ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جینون ہے، تو پھر کیا ضرورت پڑی تھی حاضر سروس ہائی کورٹس کے ججز کی جگہ کے اوپر ریٹائرڈ ججز کو آپ نے الیکشن ٹریبیونل تعینات کیا؟ کیوں؟ اس کے لیے قانون سازی کیوں کی؟ وہ قانون سازی جو 2024 کے الیکشن سے پہلے آپ نے ریٹائرڈ ججز کی تعیناتی کا اختیار کو چھین کر آپ نے حاضر سروس کو کیا، اور پھر الیکشن کے فوری بعد جب نتیجہ آپ کے اگینسٹ گیا تو پھر آپ نے وہ نتیجہ وہ قانون تبدیل کر کے دوبارہ آپ نے ریٹائرڈ ججز والا لگا دیا، اور حاضر سروس ایک جو جسٹس جہانگیری صاحب تھے، طارق محمود جہانگیری، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، ان کو پہلے ہٹایا گیا، انہوں نے فارم 45 مانگے، اور اس کے بعد پھر ان کو جج شپ بھی جسٹس ڈوگر نے نکال دیا. تو بات یہ ہے کہ پھر ایسی کیوں ضرورت آن پڑی کہ آپ نے وہ ٹریبیونل جو ہیں وہ ریٹائرڈ ججز سے، حاضر سروس ججز سے ریٹائرڈ ججز کو لگا دیا، اور پھر وہی سارے جو پٹیشنز ریجیکٹ کر رہے ہیں، جس کے اوپر آپ بڑے شادیانے بجا رہے ہیں، حقیقت کے اندر وہ یہ ہیں کہ وہ فارم وہ ٹیکنیکلٹیز کے اندر آپ ان کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، کبھی کاؤنٹ نہیں کرتے، کبھی آپ الیکشن کمیشن سے یا پھر نادرا سے ان کی ویریفیکیشنز نہیں مانگ رہے. یہ سب بکواس بازی اس طرح سے چل رہی ہے. تو یہ میں امید کرتا تھا کہ شاید منصور علی خان ویل ریسرچ ٹیم ہے ان کی، انہوں نے اچھا ریسرچ کر کے دیا ہوگا، کاؤنٹر آرگومنٹ ان کے پاس ہوگا، لیکن افسوس ان کے پاس کاؤنٹر آرگومنٹ نہیں تھا. لیکن اسپیکر صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بے وقوف ہیں، لوگ بھول جائیں گے
2 سال کیا گزرے ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو مینڈیٹ کی چوری کے ایک خوفناک قسم کا دن رات ہم نے دیکھا الیکشن کمیشن میں پاکستان میں، پورے پاکستانی قوم نے ووٹ کسی کو دیے، جیتا کون، جتوایا کون گیا، ہارا جیتا تھا اس کو ہرا دیا گیا، ہارنے والوں کو جتوا دیا گیا، اور وہ حکمران بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور تو اور آپ کی چیف منسٹر صاحبہ بھی ہاری ہوئی ہیں۔ تو پھر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ بھول جائیں گے، بھول جائیں گے لوگ؟ ایسا نہیں ہے حضور والا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حقیقت کے اندر جو میں ایز اے بیٹ رپورٹر الیکشن کمیشن اس رات کا وٹنس بھی ہوں، اس رات کو میں نے دیکھا بھی تھا، بہت ساری چیزیں جو ہوئی تھی، میں ان کا کنٹرول روم کے اندر گیا تھا، اور کنٹرول روم کے اندر جو مجھے معلومات ملی تھی وہ میں کئی اپنے ویلاگز کے اندر بھی ڈسکس کر چکا ہوں۔ لیکن مطلب آپ 2 سال بعد اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ 37 درخواستیں ہیں، تو آپ غلط بیانی مت کریں۔ 37 نہیں ہیں، 90 سے زیادہ درخواستیں پنجاب اسمبلی کی، قومی اسمبلی کی علیحدہ ہیں، اور اس کے اوپر میں باضابطہ بہت زیادہ ویلاگ بھی کر چکا ہوں۔ دوسری جو اہم اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے ناظرین، وہ یہ ہے کہ شالیمار کے اندر کوئی ایک گراؤنڈ ہے لاہور کے اندر، وہاں پر ایک میوزیکل اینڈ کلچرل نائٹ کا اہتمام کیا گیا، اور اس میں مختلف قوال تھے، جن میں قوال فراز خان بھی تھے۔ تو انہوں نے اس قوال صاحب نے وہاں پر اس میوزیکل نائٹ میں نقدہ کوکا، جو کہ اس کے اندر عمران خان صاحب کا ذکر بھی ہوتا ہے کہ قیدی 804، مطلب اس کا ذکر کیا جاتا ہے، تو وہاں پر انہوں نے یہ گانا گا دیا، یہ پڑھ لیا۔ اب پڑھ رہا ہے تو اب FIR کر دی گئی ہے ان قوال کے اوپر بھی، اور مختلف لوگ جو اس کو اہتمام کر رہے تھے ان کو نکال بھی دیا گیا ہے، معطل کر دیا گیا ہے۔ وہ یہ کہا یہ گیا ہے کہ اس سے حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس سے وہاں پر جو ماحول تھا اس کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہے، ایک سیاستدان کی بات کی گئی جو کہ نان پولیٹیکل ایک ایکٹیویٹی تھی۔ خیر جو بھی تھا، بنیادی طور پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نقد کوکے کی ری انٹری ہوئی ہے، اور ابھی تک یہ خوف موجود ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ جتنا بھی نیو ایئر کی سیلیبریشنز کو آپ پولیٹیکل سیلیبریشن کے طور پر آپ کریں، آپ مطلب سرکاری اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، اداروں کے اندر ملازمین کو اکٹھا کر کے آپ یہ کہیں کہ آپ کی مقبولیت بڑھ گئی ہے، حقیقت میں آپ کی مقبولیت ابھی تک بڑھی نہیں، اور جس قسم کی آپ حرکتیں فرما رہے ہیں اس سے بڑھنی بھی نہیں ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، مختر گزارا دیجیے، اللہ آپ سب کا حامی ناصر۔